السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالحق یونانی میڈیکل کالج۔ اور آج ہم ایسے طبیب، مفکر اور فلسفی کی داستان آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ ابو علی سینا کا مکمل نام علی الحسن بن عبداللہ بن الحسن بن سینا، جو 980 عیسوی میں ازبکستان کے بخارا کے قریب افشانہ میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا دنیا میں ممتاز طبیب تھے۔ ابن سینا جامع علوم شخص تھے جو سنہری دور کے سب سے مفکر طبیبوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابن سینا نے اپنی ابتدائی تعلیم بخارا میں حاصل کی اور 10 سال کی عمر میں اپنے قرآن اور دیگر سائنسی مطالعے میں مہارت حاصل کی۔ آپ نے فلسفی کا علم کئی طرح کی یونانی اور دیگر کتابیں پڑھ کر حاصل کیے۔ آپ نے اس دور کے جانے مانے استاد ابو عبداللہ نزدیلی سے منطق و فلسفہ کے علم کو حاصل کیا، اور جبکہ 10 سال کے کم عمری میں ہی ابن سینا نے طب کے اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کی شہرت دور دراز تک جا پہنچی۔ اسی شہرت کی وجہ سے 17 سال کی عمر میں سامانی کے بادشاہ نوح ابن منصور کی بیماری کا علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن کی بیماری کو اس دور کے تمام طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا تھا۔ جب بادشاہ نے آپ کو انعام سے نوازنا چاہا تو ابن سینا نے بادشاہ سے انعام کے بدلے لائبریری استعمال کرنے کی خواہش کی۔ ابو علی سینا کی اہم خصوصیات یہ بھی تھی کہ انہوں نے دواؤں سے ہٹ کر مریضوں کا نفسیاتی علاج بھی کیا، اور اس طرح سائیکو تھراپی کے معجد بھی بن گئے۔ تاریخ ابن سینا کے حکمت برے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جیسا کہ بیان ہوتا ہے، ابن سینا ان دنوں شہر گرگان میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اتفاقاً گرگان شہر کے بادشاہ کا بھانجا بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ اچھے طبیبوں کو دکھایا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اس مریض کی تکلیف یہ تھی کہ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتا تھا، ہر وقت خاموش رہتا تھا۔ جب سارے طبیب تھک گئے تو ابن سینا کو بلایا گیا، تو انہوں نے آ کر مریض کو دیکھا، نبض پکڑی، پھر سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابن سینا نے امیر شہر یعنی بادشاہ سے کہا کہ ایسے شخص کو بلایا جائے جو اس شہر کی تمام گلیوں کو جانتا ہو۔ تو فوراً امیر نے ایسے شخص کو بلایا۔ ابن سینا نے اس شخص سے کہا کہ اس شہر کے تمام گلی کوچوں کے نام ایک ایک کر کے بتاتے جاؤ۔ یہ کہہ کر ابن سینا نے مریض کے نبض پر ہاتھ رکھا اور شخص ٹہر کر تمام گلیوں کے نام بتاتا گیا۔ ابن سینا کا ہاتھ نبض اور آنکھیں چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ شخص نام بولتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک محلے کا نام آیا کہ مریض کے چہرے کا رنگ بدلا اور نبض میں عجیب سی حرکت محسوس کی۔ اس کے بعد ابن سینا سے امیر نے کہا کہ ایسے شخص کو بلایا جائے جو فلاں محلے کے ہر گھر کو جانتا ہو۔ پھر جب ایسا شخص مل گیا، پھر ابن سینا نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ پھر آپ اس شخص سے کہنے لگے کہ اس محلے میں جن لوگوں کے گھر ہیں ان کے بارے میں بولو۔ اس شخص نے بتانا شروع کیا کہ ایک مکان کا نام آنے پر مریض کی نبض میں پھر عجیب سی حرکت ہوئی۔ ابن سینا نے تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر امیر شہر سے کہا کہ ایسے شخص کو بلایا جائے جو اس محلے کے گھروں میں رہنے والے تمام لوگوں کے نام جانتا ہو۔ پھر ایسے شخص کو بلایا گیا۔ ابن سینا نے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے نام پوچھنے لگے۔ پھر ایسا نام آیا جس سے مریض کی نبض میں پھر عجیب سی حرکت ہوئی۔ ابن سینا خاموش رہے اور پھر امیر سے ابن سینا نے الگ کمرے میں جا کر بات کی اور کہا کہ نوجوان مریض عشق کے مرض میں مبتلا ہے
اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی شادی اس کی محبوبہ سے کر دی جائے۔ جب امیر نے معلوم کرایا تو ابن سینا کی بات صحیح نکلی۔ ابن سینا کی حکمت برے طریق علاج دیکھ کر سب لوگ کہنے لگے کہ یہ طبیب کتنا باکمال ہے۔ آج کی جدید کلینیکل سائیکالوجی بھی ابن سینا کے اسی طریقہ علاج پر عمل کرتی ہے، جسے فری ایسوسیشن کہا جاتا ہے، جو کہ سائیکو تھراپی کی ایک قسم ہے۔ ابن سینا اپنے دور کے مشہور طبیب، مفکر، علم فلکیات اور سائنسدان تھے۔ حیاتیات میں آپ کی مشہور کتاب القانون ہے، اور مغربی دنیا میں اسے قنان کے نام سے جانتے ہیں، اور ابن سینا کو ابی سینا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کتاب میں 760 ادویات کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے دور کی بہترین کتاب بن چکی تھی۔ ابن سینا نے پہلی بار انیٹومی، گائنیکالوجی اور بچوں کے صحت یعنی پیڈیاٹرکس کو واضح کیا۔ فلسفی کے حوالے سے آپ کی کتاب الشفا آپ کا یادگار کام تھا۔ اس کے علاوہ النجا، اشارت کتابیں مشہور ہیں۔ ابن سینا نے اپنی زندگی میں 450 کے قریب کتابوں کو لکھا تھا۔ جب ابن سینا بیمار تھے اور بستر پر تھے، پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا تھا، تب آپ نے اپنی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیے، غلاموں کو آزاد کر دیے، اور موت کے آنے تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ 58 سال کی عمر میں جون 22، 1037 میں رمضان کے مقدس مہینے میں وفات پائی، اور ایران کے علاقے ہمدان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ دوستوں، بے شک ابن سینا اپنے دور کے ایک مشہور طبیب، مفکر، سائنسدان اور علم فلکیات کے عالم تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور ہمارے آنے والے نسل کو اپنے ان ہیروز کے بارے میں بتاتے رہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آج کل کے دور میں بہت سے ادویات کے معجد ابن سینا تھے۔